ہے کہ خدیجۃ الکبریٰ کی ہی خوشی میں مجھ رسول کی خوشی چھپی ہوئی ہے۔ اور پھر جناب زہرا کی طرف آئے اور ارشاد فرمایا، اے اہل دنیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ زہرا میرا لخت جگر ہے، زہرا میری رسالت و نبوت و عصمت کا حصہ ہے، زہرا میری نبوت و رسالت و طہارت کا حصہ ہے، زہرا میرا وہ عظیم ترین حصہ ہے نبوت و رسالت کا، من راضیہا و راضیانی، جس پر بھی زہرا راضی ہے اس پر میں راضی ہوں، جس پر زہرا غضبناک ہے اس پر میں غضبناک ہوں۔ جب تعارف کراتے کراتے امام حسین پر آئے تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اہل شام، میری طرف متوجہ ہوئیے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رسول اسلام نے اپنی زبان مبارک چوس چوس کر پروان چڑھایا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو شان رسالت پر سوال ہوتا رہا، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے جنت سے کپڑے آیا کرتے تھے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے لیے زہرا دعائیں دیتی تھی اور جس کی محبت زہرا اتنی رکھتی تھی کہ اپنے بابا سے کہا تھا کہ اے بابا، اس کو اللہ سے سفارش کرو کہ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی۔ اب امام سجاد نے اتنی انتہائی عظیم ترین ماحول بنا لیا کہ لوگوں میں شدت اشتیاق پیدا ہوئی کہ یہ شخص ہے کون۔ کبھی محمد عربی کا حوالہ دیتا ہے، کبھی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حوالہ دیتا ہے، کبھی خدیجۃ الکبریٰ محسنہ اسلام کا حوالہ دیتا ہے، کبھی ابو طالب کا نام لیتا ہے، اور کبھی زہرا مقدسہ طاہرہ کا نام لیتا ہے، اور کبھی حسن مجتبیٰ کا نام لیتا ہے، کبھی حسین شہید نینوا کا نام لیتا ہے۔ یہ ہے کون؟ اسے اپنا تعارف تو کرانا چاہیے، جو معراج بھی بتا رہا ہے، خندق بھی بتا رہا ہے، خیبر بھی بتا رہا ہے، اسلام پر اپنے احسانات بھی بتا رہا ہے۔ یہ ہے کون؟ اب جب مولا نے دیکھا کہ ماحول پیدا ہو چکا ہے، اب تمام لوگ میرا نام سننا چاہتے ہیں، اب تمام لوگ مجھے جاننا چاہتے ہیں کہ میں کون ہوں، جو اتنی القابات کا مالک ہوں، جو اتنی امتیازات رکھتا ہوں، جو اتنی شان و شوکت رکھتا ہوں، میں کون ہوں؟ اب اپنا تعارف شروع کرانے جا رہے ہیں۔ کہا انا ابن زمزم و صفا، اب انا ابن مکہ و مینا، انا ابن بیت اللہ الحرام، انا ابن مشعل الحرام۔ اے اہل شام، مجھے غور سے دیکھیے، میں مکہ اور مینا کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، میں بیت اللہ الحرام کا بیٹا ہوں، میں مشعر الحرام کا بیٹا ہوں، میں مینا و مزدلفہ کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو شیبۃ الحمد کہتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو لواء الحمد کہتے ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے اللہ نے بیت اللہ کو مقدس قرار دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ آخر میں اپنا نام لیا، میں علی ابن الحسین ابن ابی طالب ہوں۔ لوگوں مجھے سجاد کہتے ہیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ سنا تو شام کے اس کھچا کھچ بھرے دربار میں کھلبلی مچی کہ ہمیں تو کیا کہا گیا تھا کہ ہم نے کس کو مارا ہے، ہماری جنگ کس کے ساتھ ہوئی تھی۔ یہ تو جو کچھ نوجوان بیان کر رہا ہے، ہم تو انتہائی جہنم کے اس گڑھے میں جا گرے ہیں کہ جہاں سے ہماری نہ توبہ قبول ہونے والی ہے نہ بخشش ہونے والی ہے۔ بس یہی وہ خطبات تھے امام سجاد کے، اور یہی وہ انداز تھا امام سجاد علیہ السلام کی زندگی گزارنے کا کہ جب واپس مدینے میں آئے تو دیکھا کہ لوگ گروہ در گروہ محمد ابن حنفیہ کے پاس جا رہے ہیں،
لوگ محمد ابن حنفیہ کی دستبوستی کر رہے ہیں، لوگ محمد ابن حنفیہ کی تمام تر بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ امام سجاد آئے اپنے چچا کے پاس، کہا چچا جان اب لوگ آپ کو ہی رہبر، رہنما اور ہادی سمجھے ہوئے ہیں، اور میں سجاد بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ کی رہبریت، آپ کی رہنمائیت اور آپ کی ہدایت ہی انہیں چاہیے، مگر ان لوگوں کے ذہن میں ایک بات آ چکی ہے کہ کربلا کے بعد، امام حسین کے بعد امامت آپ کے پاس ہے اور لوگ امام آپ کو جان رہے ہیں، تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کیا ہے، مشورے کے بعد وہ عظیم ترین فیصلہ کیا ہے۔ جناب محمد حنفیہ نے وہ عظیم ترین انداز اپنایا ہے لوگوں کو امام سجاد کی طرف متوجہ کرنے کا۔ کہا دیکھو کہ اگر اب لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں، آج کے بعد مسائل اس سے پوچھئے گا، آج کے بعد تمہارا رہبر، آج کے بعد تمہارا رہنما، آج کے بعد تمہارا امام یہ ہے، تو لوگوں کے درمیان کسی قسم کا تخیل، لوگوں کے درمیان کسی قسم کی کوئی بات نہ آ جائے۔ تو دونوں چچا اور بھتیجا چلے، تمام مکہ والے، مدینے والے لوگوں کو بلا کر بیت اللہ کی طرف گئے، اور جناب محمد ابن حنفیہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر لوگوں کو ایک خطبہ دیا۔ خطبہ دینے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس کو اللہ کا حجر اسود جواب دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے حجت خدا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے حجت بالغہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے نمائندہ رہبر اور رہنما ہوتا ہے۔ تو میں بھی اور میرا بھتیجا سجاد بھی، ہم اللہ کے بیت اللہ کو جواب دیں گے، سلام کریں گے، جس کو جواب ملے گا وہ اللہ کی برحق حجت بالغہ ہوگا۔ جناب محمد حنفیہ نے سلام کیا مگر حجر اسود سے جواب نہ آیا، مگر جب امام سجاد نے سوال کیا السلام علیکہ یا بیت اللہ المشرف، اے اللہ کے عظیم ترین وہ گھر کہ جس کو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے، تو فوراً حجر اسود سے جواب آئی وعلیک السلام یا حجت اللہ فی عرض، اے اللہ کی عظیم ترین حجت، ہمارا بھی تم پر سلام ہو۔ بس یہ جواب آنا تھا کہ تمام لوگ سمجھ گئے کہ یہ شام کا قیدی جو شام میں کھلبلی مچا کر آیا ہے، جو شام میں انقلاب برپا کر کے آیا ہے، جو شام کے لوگوں کو متوجہ کر کے آیا ہے کہ نہیں، آج تلک جو کچھ تم سنتے رہے ہو اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت وہ نہیں ہے، بلکہ اہل بیت وہ ہے کہ جن کو اللہ رب العزت نے آیت تطہیر کے ساتھ طہارت و عصمت عطا فرمائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کشمیری آل محمد بلندتر صلوات۔ آپ نے دیکھا کہ شام کے میدان اور مدینہ و مکہ کے میدان کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنی طرف کیسے موڑا ہے، کس انداز میں اپنی طرف موڑا ہے۔ یہ ہوتا ہے حجت خدا کی ترتیب اصلاح انسانیت۔ یہ حجت خدا جانتا ہے کہ کس انداز میں، کس جگہ پر ہم نے لوگوں کو ہدایت کرنی ہے اور کس انداز میں ہدایت کرنی ہے، یہ حجت خدا جانتا ہے۔ اور ایک عظیم ترین پہلو ہے کہ جب حشام جاتا ہے حج کرنے کے لیے، کوشش کرتا ہے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دوں، مگر لوگوں کی بھیڑ کی وجہ سے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتا۔ دیکھتا ہے کہ ایک نحیف سا جسم، بدن رکھنے والا شخص آیا ہے، پورے حاجی جو طواف کعبہ کر رہے ہیں اس شخصیت کو دیکھ کر راستہ دیتے ہیں، وہ آسانی کے ساتھ آ کر حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ حشام پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا اسے۔ تو وہاں پر ایک کھڑا ہوا شاعر عظیم ترین جملہ کہتا ہے کہ حشام یہ وہ ہے کہ جس کو نہ جاننا اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔
جس کو نہ جاننا اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. یہ جملہ چھوٹا سا ہے مگر پیغام پورا ہے. اصل یہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی عظیم ہستی کا مالک ہے کہ جس کی معرفت نہ کرنا تمہیں نقصان دے سکتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا. شام تو اسے نہیں جانتا تو تیرا نہ جاننا اسے کوئی نقصان نہیں دے سکتا بلکہ اس کو نہ جاننا تجھے نقصان دے سکتا ہے. اور اس کے بعد وہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہی تو وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے وحی کا انتظام کیا ہے. یہی تو وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے بیت و شرف کو قرار دیا ہے. یہی تو وہ ہے کہ جس کو بیت اللہ پر جس پر بیت اللہ ناز کرتا ہے. یہی تو وہ عظیم ترین ہستی ہے. یہی تو وہ عظیم ترین شخصیت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ جس مقام کے لیے آدم سے لے کر تمام انبیاء عیسیٰ تک خواہش کرتے رہے. یہی تو وہ زین العابدین ہے. یہی تو وہ سید السجاد ہے. یہی تو وہ وقت کا حجت خدا ہے. یہی تو وہ اللہ رب العزت کی حجت ہے جس کی وجہ سے آج تیری زندگی کی ڈوریں چل رہی ہیں. تو صاحبان محترم، سید سجاد جس میدان میں بھی گئے ہیں ایسا کردار پیش کیا ہے، ایسی سیرت اور ایسا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے کہ یاد رکھو اگر ایسے زندگی میں موڑ آ جائیں تو یاد رکھیے کہ سیرت سجاد کو کبھی نہ بھولیے گا. امام سجاد نے اپنے بابا کا پیغام دربار یزید میں کس انداز میں پہنچایا ہے، مکہ اور مدینہ میں کس انداز میں پہنچایا ہے، اور ایک نئے انداز میں کربلا برپا کی ہے. وہ انداز کیا ہے؟ وہ انداز ہے صحیفہ کاملہ کا انداز. یہ صحیفہ کاملہ بھی اپنے دور کی ایک کربلا ہے جس کو امام سجاد نے برپا کیا ہے. اور یہ ایسا انداز ہے کہ جس انداز میں امام سجاد نے دعاؤں کے ذریعے لوگوں کو تبلیغ فرمائی ہے، توحید بھی بتائی ہے، رسالت بھی بتائی ہے، اپنی ولایت و امامت بھی بتائی ہے، عصمت و طہارت بھی بتائی ہے، مگر دعاؤں کے انداز میں. کہ یاد رکھیے کہ اگر دربار یزید ہو تو وہاں پر انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے، اگر مکہ اور مدینہ ہو تو وہاں پر انداز تبلیغ کیا ہونا چاہیے، اور اگر سخت ترین زندگی کے موڑ آ جائیں اور سخت ترین نگہبانی کے دور آ جائیں تو وہاں پر آپ نے کس انداز میں زندگی گزارنی ہے، آپ نے کس انداز میں تبلیغ کرنی ہے. اور یہی سید سجاد ہے جس نے دو کربلائیں ہمارے سامنے رکھی ہیں. ایک کربلا رکھی ہے صحیفہ کاملہ کی، صحیفہ کاملہ کے انداز میں، اور دوسری کربلا رکھی ہے عزاداری کے انداز میں. کہ جس وقت مسجد میں بیٹھا ہے نبوت و رسالت بیان کر رہا ہے، توحید و وحدانیت بیان کر رہا ہے، لیکن جس وقت گھر میں آئے ہیں، اصحاب آ رہے ہیں، تو اس وقت کربلا کی یاد دہانی ہو رہی ہے، اس وقت عزاداری کو یاد کیا جا رہا ہے، اس وقت اپنے بابا کے فرامین بتائے جا رہے ہیں، اس وقت اپنے دادا کی سیرت بیان کی جا رہی ہے. کیونکہ ہر دور میں ہر جگہ پر امام سجاد یہ کہتے ہوئے نظر آئے ہیں، شیعتنا کونو لنا زینن ولا تکونو لنا شینا. ہمیشہ ہمارے لیے صاحب عزت بننا ہے، ہمارے لیے ننگ آر کا بحث نہیں بننا. کہ بروز قیامت ہم تمہیں دیکھ کر تمہارے اوپر فخر کریں کہ واقعاً ہمارا شیعہ آ رہا ہے. تمہارا عمل، تمہارا کردار اور تمہاری سیرت وہ ہونی چاہیے کہ جو ہمیں محبوب ہو، ہمیں پسند ہو. اگر تم ایسی سیرت لے کر آئے کہ جسے دیکھ کر بروز قیامت ہمیں شرمندگی ہوئی تو پھر ایسا نہیں کہنا کہ امام نے ہمیں شیعت سے نکال دیا ہے، ہمیں امام نے اپنا شیعہ ماننے سے انکار کر دیا ہے. امام سجاد نے عزاداری کے ذریعے ہمیں اپنے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا سامان کیا ہے. امام سجاد نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تمہارے ذمہ گناہوں کا انبار لگا ہوا ہو، جب تمہیں یہ فکر ہو کہ گناہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، بخشش کیسے ہوگی،
میں تمہیں بخشش کا ایک عظیم ترین وسیلہ بتا کر جا رہا ہوں۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ ہمارے بابا کی مظلومیت پر روئیے، کربلا کو یاد کر کے روئیے۔ وہ وسیلہ کیا ہے؟ وہ وسیلہ وہ ہے جس کے لیے بنت پیغمبر دنیا سے جاتے ہوئے کہہ گئی کہ بابا جو بھی میرے بیٹے مظلوم حسین کے غم میں روئے، میں زہرا بروز قیامت اس کی شفاعت طلب کرتی ہوں۔ سید الشہداء کے عزادارو، 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پر امام حسین جی بھر کے روئے ہیں۔ 2 کا تذکرہ ہم کل کر چکے۔ پہلا مقام جب جناب شہزادہ قاسم آئے ہیں نا اجازت لینے کے لیے، تو امام حسین جی بھر کے روئے ہیں، بہت زیادہ روئے ہیں۔ اور دوسرا مقام جب علی اکبر نے کہا ہے بابا پیاس نے مجھے نڈھال کر دیا ہے، تو امام حسین جی بھر کے روئے ہیں۔ اور تیسرا وہ مقام ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام بھیا عباس کے لاشے پر آئے ہیں نا، دیکھا ہے کہ عباس کے ساتھ دونوں بازو نہیں ہیں، تو رو کر ارشاد فرمایا الان انکسر ظہری، عباس ابھی حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے، عباس ابھی زینب کی پردہ، ابھی زینب کی چادر نہیں بچنے والی، عباس تیرے جانے کے بعد حسین پر غربت چھا گئی، عباس تیرے بغیر اب زینب کا پردہ کون بچائے گا۔ یہ تیسرا مقام تھا جہاں پر امام حسین بہت زیادہ روئے، اور چوتھا مقام امام حسین بہت زیادہ روئے ہیں امام حسین علیہ السلام کس وقت؟ جب ششمہ علی اصغر کو تیر لگنے کے بعد کربلا کی گرم ریت پر جناب علی اصغر کے لاشے کو ننھی سی قبر کھود کر امام حسین نے دفن کیا نا، علی اکبر کا لاشا گرم ریت کے اندر لٹا کر امام حسین نے جب ریت ڈالنی جناب علی اصغر پر شروع کی، ریت ڈالتے ڈالتے جب منہ کی باری آئی تو امام حسین نے رخ دوسری طرف موڑا، کہا اصغر تیرا چہرہ بہت نازک ہے اور کربلا کی ریت بہت گرم ہے، اے واہ غربتا میرا بیٹا، میں تو کوشش کر رہا ہوں کہیں تیرے لاشے کو پامالی سے بچا لوں، اصغر تیرا لاشا بہت نرم ہے، بہت لطیف جسم ہے اصغر، اور کربلا کی ریت بہت گرم ہے، اب حسین کیسے برداشت کرے گا۔ اور 5واں وہ مقام ہے جہاں حسین بہت زیادہ روئے، جب مولا حسین زخمی حالت میں زینے ذوالجناح سے گرے تو شمر ملعون نے کہا کہ خیام کو جلاؤ، لوٹو تبرکات علی و بطول کے، تو امام حسین کھڑے ہوئے، کہا شمر کچھ شرم کرو، میری زندگی میں زینب کی چادر نہ لوٹو، ارے میری زندگی میں خیام کو نہ جلاؤ، کہا شمر مجھ حسین کی غیرت برداشت نہیں کرتی۔ اور 6واں مقام وہ ہے کہ جب حسین اپنی سیدانیوں سے آخری الوداع کر کے زینے ذوالجناح پر سوار ہونے کے لیے تیار ہوئے تو دیکھا میدان کربلا کی طرف، رو کر کہا میں دنیا کا وہ مظلوم ہوں کہ جو لاشوں کے درمیان کھڑے ہو کر ارے بلا رہا ہے یا ہے جان الفرسا، ارے کہاں ہو میرے عظیم ساتھیوں، ارے کہاں ہو میرے مددگاروں۔ آج حسین ارے زینے ذوالجناح پر بیٹھنا چاہتا ہے مگر سوار کرانے والا کوئی نہیں، آج حسین زینے ذوالجناح پر کیسے سوار ہو۔